عارضی جنگ بندی امریکہ کی مجبوری یا نئی چال؟ کیا اسرائیل اور ایران بھی اس جنگ بندی کا احترام کریں گے؟ نیتن یاہو کے عزائم کچھ اور ہیں، وہ صرف ایران کے ہی نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کی تباہی چاہتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نیتن یاہو کے شیطانی عزائم کو سمجھ رہے ہیں۔ پاکستان سفارتکاری کے اس عظیم امتحان میں کامیاب ہو پائے گا؟ امریکہ ایسے ہی جنگ کے میدان سے اٹھ کر مذاکرات کی ٹیبل پہ تو نہیں آیا۔ نیتن یاہو کا خوفناک اعلان پاکستان کا بڑا امتحان۔ اگر یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے تو پھر آپ سمجھے پارٹی از اوور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارضی جنگ بندی امریکہ کی مجبوری یا نئی چال؟ نیتن یاہو کا خوفناک اعلان پاکستان کا بڑا امتحان۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج کا ملین ڈالر کویسچن یہ ہے کہ 2 روز پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے تمام گریڈ سٹیشنز تباہ کرنے کے اعلان کیا، ایران کو غیر مشروط سرنڈر کرنے کے لیے 36 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا، لیکن پھر یکایک ایسا کیا ہوا کہ اپنی دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے انہوں نے عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ دوسرا اہم سوال یہ کہ کیا اسرائیل اور ایران بھی اس جنگ بندی کا احترام کریں گے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آیا پاکستان سفارتکاری کے اس عظیم امتحان میں کامیاب ہو پائے گا؟ امریکہ ایسے ہی جنگ کے میدان سے اٹھ کر مذاکرات کی ٹیبل پہ تو نہیں آیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ عسکری محاذ پہ امریکہ کو اب تک کتنا نقصان ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے کویت میں 3 امریکن طیارے اپنی ایئر ڈیفنس سسٹم کی زد میں آ کے تباہ ہوئے، پھر امریکن ری فیولنگ طیارہ اپنے طیارے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ اس بعد قطر اور UAE کے 2 ہیلی کاپٹر اپنی علاقوں میں گر کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ تو امریکن پیٹریٹ میزل بحرین میں غلطی سے گرا اور اس نے وہاں پہ ہر شے تہس نہس کر دی۔ سب سے اہم یہ ہے کہ امریکن بحری بیڑے کو ایک ایرانی میزائل نے ہٹ کیا اور اس کے بعد شبہ ہے کہ اس بیڑے کے عملے نے خود ہی وہاں طیاروں کو آگ لگا دی تاکہ ان کو اس جنگ میں حصہ نہ لینا پڑے۔ نیو یارک ٹائمز ہے کینیڈا کا مسافر جہاز آگ بجھانے والے ٹرک سے ٹکرا گیا، دونوں پائلٹ مر گئے۔ امریکہ کا کرور F-35 جو آج تک ہٹ نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں کتنے جنریشن کا 5th جنریشن کا یہ اسٹیلتھ طیارہ ایک میزائل کا نشانہ بن گیا۔ کیسے؟ امریکہ نے آج تک ان نقصانات کی کوئی ٹھوس وضاحت نہیں کی ہے۔ رشیا یا چائنا کو بھی الزام نہیں دیا کہ وہ ایران کو جدید ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں، لیکن جب ایران نے 4000 کلومیٹر دور واقع ڈیگو گارسیا کے برطانوی اڈے پہ 2 میزائل داغے تو اس وقت معاملات تیزی سے ریورس ہونا شروع ہو گئے۔ اگرچہ یہ ایرانی میزائل حملہ ناکام رہا، لیکن اس حملے نے پورے یورپ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ یورپ کو پتہ چل گیا کہ ایرانی میزائلوں کی رینج 2-2.5 ہزار کلومیٹر نہیں ہے بلکہ 5000 کلومیٹر تک میزائل داغ سکتا ہے اور کسی بھی وقت لندن، پیرس اور میلان کو بھی ہٹ کر سکتا ہے۔ تو ایرانی میزائلز کی اس رینج نے جہاں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، وہاں مغربی انٹیلیجنس کمیونٹی بھی پریشان ہو گئی۔ شاید کسی کو بھی ایرانی میزائل ٹیکنالوجی کی کیپیسٹی کا اندازہ نہیں تھا۔ جہاں تک عسکری تنصیبات کا سوال ہے تو میرا خیال ہے امریکہ جیسی سپر پاور کے لیے نقصانات کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ امریکہ کو جس چیز نے مذاکرات کی ٹیبل کی جانب دھکیلا ہے وہ عالمی توانائی بحران ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ابنائے ہرمز ابھی تک بند ہے، دنیا کو خلیج سے تیل کی سپلائی معطل ہے، عالمی منڈی میں آج بھی تیل کی قیمت $100 فی بیرل ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ بحران کس قدر سنگین ہوگا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جاپان اپنی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے ریزرو ذخائر کو استعمال کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ یورپین یونین میں سلووینیا وہ پہلا ملک ہے جس نے تیل کا کوٹا سسٹم متعارف کرا دیا۔ فلپائنز نے کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ چالو کر دیے ہیں۔ میانمار نے اپنے انرجی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے رشیا کے تعاون سے ایٹمی پاور پلانٹ لگانے کا اعلان کیا۔ دوسری طرف ایران جو آج بھی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اگر اس کے پاور سٹیشنز یا آئل اور گیس فیلڈ پہ کوئی حملہ ہوا تو پھر وہ پورے مشرق وسطیٰ میں تمام بجلی گھروں اور واٹر پلانٹس کو نشانہ بنائے گا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ قطر، UAE، کویت اور بحرین میں بجلی بند ہونے کا مطلب ہے زندگی کا مکمل خاتمہ، کیونکہ وہاں تو پینے کا پانی بھی نہیں ملتا، وہاں میٹھے پانی کا کوئی دریا نہیں ہے، کوئی جھیل نہیں ہے، ایک سمندر ہے جس کے نمکین پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے بجلی ضروری ہے۔ اور ایران کی اس دھمکی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنی ہی دی گئی ڈیڈ لائن سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا۔ قطر، UAE، بحرین، کویت سب نے مل کر امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ ایران کے خلاف جنگ بندی کے مذاکرات شروع کرے۔ اور میں آپ کو BBC کے ایک نمائندے فرینک گارڈنر کی گفتگو کا ایک کلپ سنواتا ہوں، سنیں ذرا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ So that was a real worry. Hospitals, schools, all the rest of it. Imagine that without power. So I think you have to assume that there was a degree of lobbying by the Gulf governments
to Donald Trump not to maybe go ahead with this, or at least to grant some kind अब सवाल ये कि क्या इसराइल भी सदर ट्रंप की ऐलान करता है इस जंग बंदी का एहतराम करेगा? तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस जंग में अमेरिका और इसराइल के अहदाफ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अमेरिका का पहला और आखिरी हदफ ईरान का एटमी प्रोग्राम है। इसके अलावा अगर इसने किसी से भी कोई वास्ता है तो वो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है। लेकिन नेतन्याहू के अज़ाइम कुछ और हैं। वो सिर्फ ईरान के ही नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की तबाही चाहता है। वो जानबूझकर ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है, स्कूल्स और अस्पतालों को निशाना बना रहा है, वाटर प्लांट्स और गैस फील्ड से मिसाइल दाग रहा है। इसराइल ईरान को मजबूर कर रहा है कि जवाब में कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया पे हमले करे। नेतन्याहू का असल मंसूबा भी यही है कि मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वा के खुद पीछे हट जाए। तो आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ही 5 रोज़ा आर्जी जंग बंदी अनाउंस की, नेतन्याहू ने फौरी तौर पर टीवी पे आके ऐलान किया कि इसराइल ईरान पे अपने हमले जारी रखेगा। सुने जरा। אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, रशिया और चाइना के ताउन से जो बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा था, इसकी खबर भी इंटरनेशनल मीडिया को इसराइल ही ने लीक की। प्रेसिडेंट ट्रंप नेतन्याहू के शैतानी अज़ाइम को समझ रहे हैं। कल जब एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि ईरान की जानिब से कौन सी शख्सियत मुज़ाकरात करेगी, तो उन्होंने ये कह के नाम बताने से इनकार कर दिया कि वो नहीं चाहते कि वो शख्स मारा जाए। आप प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इसराइल इस शख्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है जो अमन की हिमायत करता है, तो जंग के खात्मे और मुज़ाकरात पर जोर देता है। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि इसराइल पूरी कोशिश करेगा किसी तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। अगरचे अभी तक सरकारी सतह पर यह तय नहीं हुआ कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, अभी तक ये एक तजवीज़ है, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए तो फिर आप समझे पार्टी इज़ ओवर। गेम नेतन्याहू के हाथ से निकल जाएगी। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, लेकिन पाकिस्तान तो इससे पहले भी इम्तिहान में कामयाब हुआ है, इंशाल्लाह इस बार भी होगा। आप ज़रा इस बात को समझें कि ईरान ने जैसा कतर, बहरीन, यूएई और कुवैत को बार बार निशाना बनाया, उसने सऊदी अरेबिया को ज़िच नहीं किया। ये पाकिस्तान का ही क्रेडिट है। इस जंग में मसला सिर्फ अमेरिका का है। अमेरिका का आज इस जंग से निकलने का ऐलान कर दे, इसराइल खुद ब खुद टके टोकरी हो जाएगा। लिख लें आप ये बात। जिस दिन जंग खत्म हुई उसी दिन नेतन्याहू के इक़्तिदार का खात्मा भी शुरू हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी लोग उससे बहुत तंग हैं और वो इसीलिए हर वक्त जंग शुरू करके रखता है। बहरहाल मुझे अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और रात को 10 बजे हमारी लाइव ट्रांसमिशन इसी चैनल पे देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।